الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. 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 تمام تعریفیں اس خان کی حقیقی کے لیے جس نے اپنے پیارے حبیب الرؤوف الرحیم بر یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کائنات کو پیدا کی. بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام کے تحفے اس بارگاہ محبوبیت میں جن کے صدقہ سے یہ کائنات مار سے وجود میں ہے. حمد و ثنا کے بعد بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ پروردگار دو عالم جل شانہ نبی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مجھ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی، مجھے آپ سب کو بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرات عزیز وقار، کلام مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو تلقین کی ہے اور تعلیم دی ہے کہ جس خالق نے، مالک نے جل شانہ تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کا شکر ادا کرو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، کفران نعمت نہ کرنا، میری ناشکری نہ کرنا. کلام مجید کی تقریباً 50 آیات بنیات ہیں جن میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ لذو فضل علی الناس. بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کے شکر گزار نہیں بنتے. وہ تو اپنا فضل فرماتا ہے، اپنی رحمت اپنے بندوں پہ ڈھونڈتا ہے، لیکن بندوں میں بکثرت ایسے لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. سورہ نحل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے بطنوں سے پیدا کیا
اور اس وقت جب تم پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں سماعت دی، سننے کی قوت دی، تم سن سکتے ہو، کسی کی بات کو سن سکتے ہو، قوت سماعت عطا کی، والابصار، دیکھنے کی قوت عطا کی، تم دیکھ سکتے ہو، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ، تمہیں دل دیا، دماغ دیا، شعور دیا، تم سمجھ سکتے ہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جائیں۔ تمہاری تخلیق کا مقصود ہی یہی ہے، اور تمہیں جو آنکھیں عطا کی ہیں، تمہیں جو بصارت عطا کی ہے، اور تمہیں جو سماعت عطا کی ہے، عقل اور شعور عطا کیا ہے، دل دیا ہے، اس لیے کہ تم اپنے رب کریم جل شانہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ یہاں بھی شکر کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور ایک مقام پر سورہ سبا میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے شکر گزار بنتے ہیں، جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ بہت کم ہے۔ حضرت ذی وقار ان جیسی بہت سی آیات بینیات میں اللہ رب العزت نے شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے اور تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ہے 29ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ محبوب فرما دیجیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تمہارے کانوں کو بنایا ہے، یعنی قوت سماعت عطا کی ہے، والابصار، آنکھیں بنائی ہیں جس نے تمہاری، یعنی قوت بصارت عطا کی ہے، دیکھنے کی طاقت بخشی ہے، دیکھنے کا نور عطا کیا ہے، والافئدہ، اور دل بنایا ہے شعور کے لیے، سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم اس کا شکر ادا کرتے ہو، یا تم میں بہت کم لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ان جیسی بہت سی آیات، تقریباً 50 آیات بنیات ہیں جس میں شکر ادا کرنے کی تلقین ہے اور تعلیم ہے، اور تقاضا کیا گیا ہے کہ اپنے رب کریم جل شانہ کا شکر ادا کریں۔ ایسے ہی اسی عنوان پر متعدد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ کثرت کے ساتھ ہے۔ ہم روایات کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کریں۔
زبان سے شکر ادا کرنا، اس کی نعمتوں کا دل سے شکر ادا کرنا، اور اپنے جسم سے شکر ادا کرنا، یعنی اس کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کو بجا لانا، یہ شکر گزاری ہے۔ یہ شکر گزاری ہے، اس کے حکم کو بجا لانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر گزاری کی تلقین فرمائی ہے۔ شعب الایمان کی روایت نمبر 4118 میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں 3 خصلتیں ہوں اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا، اور اسے محبت سے دیکھے گا۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ وہ 3 خوبیاں کیا ہیں کہ جس شخص میں وہ 3 خوبیاں ہوں، پروردگار جل شانہ اسے محبت سے دیکھتا ہے، اپنی رحمت کی آغوش میں اسے لے لیتا ہے۔ ادخلہ اللہ فی رحمتہ، اللہ رب العزت اسے رحمت کی گود میں لے لیتا ہے، آغوش رحمت میں اسے پناہ دیتا ہے۔ جس شخص کے اندر 3 خصلتیں ہوں، 3 خوبیاں ہوں، 3 صفات ہوں، وہ 3 صفات کون سی ہیں؟ اذا اوتی شکر، پہلی صفت یہ ہے کہ جب اسے نعمتیں عطا کی جائیں تو وہ اس پر اپنے رب کریم جل شانہ کا شکر گزار ہو جائے۔ شکر، وہ شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی، اور شکر تو لمحہ بلمحہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہر لمحہ اس کی نعمتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ زندگی کا ایک ایک سانس اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور ہر سانس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں یہ زندگی کے سانسوں کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس پہ ہمیں اپنے رب کریم جل شانہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ 3 صفات بندہ مومن میں آ جائیں تو پروردگار جل شانہ اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لیتا ہے۔ 3 خوبیاں انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کس قدر فضل والا ہے، وہ کس قدر پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، کہ 3 خوبیوں والا شخص وہ اسے اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ اسے اپنی رحمت کی گود میں لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، بلا تمثیل اللہ رب العزت کی تو کوئی مثل و مثال نہیں ہے۔ ماں جب اپنے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہے تو ذرا سوچئے بچے کو کس قدر سکون ملتا ہے۔ بچہ دنیا ما فیہا کے غموں سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کی گود میں بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ماں محبت سے اپنی گود میں لیتی ہے، پیار سے اپنی گود میں لیتی ہے، تو اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو صرف 3 خصلتیں، 3 صفتیں، 3 خوبیاں انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت کی گود میں لے لے گا، اس سے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اسے اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ 3 خوبی، پہلی خوبی کیا ہے؟
جب اسے عطا کیا جائے شاکارا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ پہلی خوبی۔ ان خوبیوں میں یہ خوبیاں پیدا کرنے میں کوئی خرچہ نہیں لگتا، محنت نہیں کرنا پڑتا، بہت لمبا کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا، در بدر نہیں ہونا پڑتا، کہیں مزدوری نہیں کرنا پڑتا، صرف شکر ادا کرنا ہے۔ وہ پانی دیتا ہے تو پانی پی کر شکر ادا کرے، وہ کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھا کر شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور شکر کے لیے جو بہترین کلمات ہمیں اسلام نے عطا کیے ہیں وہ ہیں الحمدللہ۔ کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پڑھے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اتنا سا کہنے سے، ایک گھونٹ آپ نے پانی کا پیا ہے تو آپ نے کہا الحمدللہ، تو اللہ رب العزت کو آپ اتنے پیارے ہو گئے کہ اس نے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔ اتنی سی بات ہے، کھانا کھایا ہے، ایک لقمہ کھانا کھایا ہے، کہا الحمدللہ، الحمدللہ۔ کیا خرچہ ہے، کیا محنت کرنا پڑے، لیکن اللہ رب العزت کو اس قدر وہ پیارا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی رحمت کی گود میں اسے لے لیتا ہے اور پھر اسے محبت سے دیکھتا ہے، اسے پیار سے دیکھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ مسلمان تھوڑے سے احساس کی بات ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، وہ حج نہیں کرنے جا رہے کہ جہاں 10-12 لاکھ خرچہ آتا ہے تو پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ ایسا نہیں، صرف 3 خصلتیں ہیں وہ پیدا کریں اس کی ہر نعمت پر، اور وہ ہر لمحہ اپنی نعمتیں بخشتا ہے، ہر نعمت پر، اس کے ہر کرم پر، اس کے کرم کی برسات کے ہر قطرے پر آپ پڑھو الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ کے اتنے پیارے ہو جاؤ گے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ دوسری صفت، دوسری خصلت، وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، دکھ دیتا ہے، تو وہ معاف کرتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں۔ کسی نے گالی دی تھی، کسی نے بدتمیزی کر دی، کوئی جہالت سے پیش آئے، کسی نے کوئی نقصان کر دیا، اب اس کا انتقام نہ لے، گالی کے بدلے گالی نہ دے، توہین کے بدلے توہین نہ کرے، بلکہ اسے بخش دے اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے۔ یہاں کون سا خرچہ آیا ہے؟ بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ بدلہ وہ لے سکتا تھا، وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ۔ قادر وہ قدرت رکھتا ہے، غفر مگر بخش دیتا ہے۔ بدلہ لے سکتا تھا، اچھا خاصا بدلہ لے سکتا تھا، اینٹ کے بدلے پتھر مار سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ قدرت اور قوت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اس نے معاف کر دیا۔ اور اگر کوئی شخص طاقت ہونے کے باوجود اپنا انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پیارا ہو جاتا ہے۔ تو 100 سال نفل پڑھتا رہے،
تو وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا وہ شخص جو دوسرے کو بدلہ کی طاقت کے باوجود بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو جائے۔ یہ میری بات نہیں، اس محبوب خدا کا فرمان ہے جن کے صدقہ سے یہ تمام کائنات مارز وجود میں آئی۔ یہ آپ کے پاک نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاک نبی کا، آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ اگر اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گود میں پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بدلہ کی طاقت بھی ہو، بدلہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ معاف کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی کا کسی پر حق، مثلا کسی نے کسی سے پیسے لے لے، کسی نے ادھار لے لی، اب واپس نہیں کیا، اب وہ اگر پیسے مانگتا ہے تو جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ وہ صرف اس لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہیں جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، لڑائی سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دیتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ جنتی ہے۔ تو ہم تو 10 روپے بھی کسی کو معاف کرا سکتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ کسی کو قرضہ دینا یہ بے وقوفی ہے، اور دیا ہوا قرضہ واپس لینا یہ حکمت ہے۔ یہ حکمت سے لینا چاہیے، لڑائی سے نہیں، جھگڑے سے نہیں، حکمت سے لے دو واپس۔ کوئی اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ویسے خدمت کر، وہ ویسے پیسے دے، جتنے قرضہ مانگی اس سے تھوڑے دے دو، لیکن اسے دے دو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور اگر آپ کے دل میں وسعت ہے، کسی کو آپ نے 5000 قرضہ دیا ہے اور مہلت دے دی ہے کہ چلو 3 ماہ بعد دے دے، وہ 3 ماہ بعد بھی نہیں دے سکا، پھر کہا چلو 6 ماہ بعد دے دے، 6 ماہ بعد بھی نہیں دے سکا، پھر آپ نے کہا چلو سال بعد دے دے، آپ کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ روزانہ جتنی مہلت دی ہے آپ نے، روزانہ اتنا اللہ کی راہ میں، یعنی 5000 دیا ہے تو 5000 روزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ کو اجر ملتا رہے گا، جتنی آپ مہلت دیتے جائیں، ہر دن اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ کو اجر ملتا جائے۔ اس کی جھگڑا سے ہمیشہ بچیں، معاف کرتے، اسے معاف کرتے۔ کسی طرح کا بھی کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، تکلیف دی ہے، آپ کو اذیت پہنچائی ہے، آپ کو دکھی کیا ہے، آپ کو رلایا ہے، اب اس کا انتقام نہ لیجیے۔ آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ انتقام لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اسے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہ محبوب خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی اسلام کو انجوائے کر کے تو دیکھو، دنیا کو انجوائے کرتے ہو، اسلام کو تو انجوائے کرتے ہو، دیکھنا پھر کتنا آپ کو سکون ملتا ہے۔ انتقام لے کر اپنے دل کو ٹھنڈا تو کرتے ہو، کبھی معاف کر کے بھی دیکھو کتنا سکون ملے گا، کبھی اسے بخش کر بھی دیکھو۔ پہلی چیز، پہلی صفت، پہلی خوبی مومن کی کیا ہو کہ جب اسے نعمت ملے شاکرہ، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اس کا شکر ادا کرے۔ دوسری چیز، اسے کو تکلیف پہنچائے وہ بدلہ لے سکتا ہے، قدر غفر،
دو لفظوں میں رسول پاک نے انسانیت کا اعلیٰ ترین مقام سمجھا دیا. دو لفظ، قادر غفر. قدرت رکھتا ہے بدلہ لینے کی مگر وہ بخش دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے. اور تیسری چیز، تیسری صفت، تیسری خوبی کیا ہونی چاہیے؟ وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ. جب اس کو غصہ آئے تو نرم پڑ جائے، غصے کو پی جائے. اس کو بہت غصہ چڑھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں غصے سے. اب تھا کہ یہ چھوڑے گا نہیں مگر وہ غصے کو پی گیا. اتنا اس میں حوصلہ ہے، اتنی اس میں طاقت ہے، وہ اتنا بڑا پہلوان ہے کہ غصے کو پی جاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے، اسے محبت سے دیکھتا ہے، اسے پیار کی تھپکیاں دیتا ہے. اللہ اکبر. ماں کی تھپکیاں ہم آج تک نہیں بھولے اور بھول بھی نہیں سکتے. بوڑھے ہو گئے مگر ماں نہیں بھولتی. اتنا پیار کرتی ہے ماں. تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. 70 ماؤں کی ماں کا کو جمع کیا جائے اس سے بھی زیادہ پیار اللہ رب العزت کرتا ہے اپنے بندے سے. تو وہ جب اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، رحمت کی آغوش میں لیتا ہے، محبت کی نگاہ سے اسے دیکھتا ہے، تو ذرا سوچئے اس بندے کو کتنا سکون ملے گا، کتنا قرار آئے گا، اس کا دل کس قدر مطمئن ہوگا. وہ جہاں کہیں بھی اس کا دل مطمئن رہے گا. اور اطمینان قلب دنیا کے مال و زر میں نہیں ہے، سچائی اور صداقت کے اندر اطمینان قلب ہے. فقہ اسلامی، فقہ حنفیت کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیل میں تھے، جیل میں ہی آپ کا وصال ہوا ہے. تو کوئی ملاقات کے لیے گیا، کہا حضور مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ ناحق جیل میں، نجائز ہی جیل میں، یوں ہی آپ کو جیل میں ڈالتے ہیں، آپ کا کوئی قصور بھی نہیں. فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کوئی قصور کر کے جیل میں نہیں آیا، میں بغیر قصور کے جیل میں ہوں. میں اس پہ اپنے رب کا شکر گزار. انسان کا راستہ درست ہو، پھر ظاہری حالات جیسے بھی ہوں، انسان کے دل کو قرار رہتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں ہوتا ہے. وہ بے چین نہیں ہوتا، وہ اضطراب میں نہیں ہوتا، وہ حالت غم میں نہیں ہوتا، وہ سکون میں ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے اس کا دل. اس کے لیے برابر ہے جیل ہو یا گھر ہو، اسے قرار آتا ہے. لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں وہ چاہے محلات کے اندر ہو، ان کو سکون نہیں آئے گا. وہ نیند کی گولیاں کھا کر سوئیں گے، انہیں تو نیند نہیں آئے گی. تین صفات بیان کی گئی، تین خوبیاں، اور یہ ہر بندہ یہ تین خوبیاں اپنا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. تین خوبی. پہلی خوبی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کریں. اور نعمتیں تو قدم قدم، پانی کا گھونٹ پئیں شکر ادا کریں، کھانے کا لقمہ لیں شکر ادا کریں، سائے میں ٹھنڈی جگہ مل جائے اس کا شکر ادا کریں. قدم قدم اس کا شکر ادا کریں ہر نعمت پر. اور نعمتیں اس قدر ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ہر آنے والی سانس یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اسے تخلیق فرماتا ہے، ہر سانس کو. دل کی ہر دھڑکن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. صحت کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے.
آپ چلتے پھرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پھر بندگی نصیب ہو، یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، ستاتا ہے، رلاتا ہے، تو بدلہ نہ لیجیے، اللہ کے لیے اس کو بخش دیجیے کہ جا تجھے میں نے اللہ کے لیے بخش دیا، اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ اپنے دکھ دینے والے لوگوں کے پھینکے ہوئے ہزاروں تیر دکھوں کے اپنے سینے پہ برداشت کرو، اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرو جس نے آپ پر یہ تیر پھینکے، دکھوں کے، تانوں کے، مینوں کے، اور نہ جانے کیا کہ اس کا انتقام نہ لو، تو پھر دیکھنا آپ کے دل کو قرار کیسے آئے گی۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے آپ کا تذکرہ، فرشتوں کے ساتھ یہ 3 باتیں، کون سا کام اس میں مشکل ہے؟ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو تو آپ سچے مومن ہو جاؤ گے، سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ اس کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کیجئے، دوسروں کو روز بخش دے، روز بخش دے۔ غصہ آئے تو اس کو پی جائے، غصہ آئے تو اس کو پی جائے، غصے میں کچھ نہ کہیں، کچھ نہ بولیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، یا چل پڑے، یا پانی پی لے، غصے کو پی جائے، مگر جس بات پہ غصہ آ رہا ہے اس کا اظہار نہ کرے، غصے میں کچھ ایسا قدم نہ اٹھائے کہ آپ کے ہاتھوں کسی پہ ظلم ہو جائے، غصے کو پی جائے۔ یہ 3 نعمتیں ہیں، یہ 3 خوبیاں ہیں، یہ 3 رحمتیں ہیں، اللہ رب العزت کے کرم کی یہ 3 شعائیں ہیں، اور یہ 3 جس بندے میں آ جائیں وہی سچا مومن ہے، وہی سچا مسلمان ہے۔ حضرات ذی وقار، اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری، شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ شعب الایمان امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 4174۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں ایک شخص کے حوالے سے کہ وہ ہر بات پر، ہر نعمت پر، جب بھی اسے لا یأتیہ شیء، تو وہ یہی کہتا جب بھی اسے کوئی چیز عطا ہوتی، الحمدللہ الحمدللہ ما شاء اللہ۔ 2 دفعہ وہ الحمدللہ کہتا، اور تیسری بار کہتا ما شاء اللہ۔ اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی اذیت پہنچتی، کوئی دکھ پہنچتا، پھر بھی یہی کہتا الحمدللہ الحمدللہ ما شاء اللہ۔ اگر اس کے لیے کوئی آسانی پیدا ہوتی، کوئی خوشحالی آتی، کوئی نعمت اسے ملتی، پھر بھی یہی کہتا الحمدللہ الحمدللہ ما شاء اللہ۔ اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی، دکھ پہنچتا، پھر بھی یہی کہتا الحمدللہ الحمدللہ ما شاء اللہ۔ دونوں صورتوں میں تو اللہ رب العزت جل شانہ اسے انعام کیا دیتا ہے؟ انعام اسے یہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے ادخلوا عبدی دارا عندی، میرے پاس اس کو گھر عطا کر دو، یعنی میرا قرب دے دو اس بندے کو۔
میرے بہت قریب کر دو۔ فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ اس بندے کو اس کے رب کے بہت قریب کر دے، اس کے رب کا اسے ہمسایہ بنا دے، قرب کی منزلیں عطا کرتے، کہ جس طرح یہ ہر حال میں یحمدونی علی کل حال، کہ ہر حال میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا اور الحمدللہ پڑھتا رہا۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بھی الحمدللہ ماشاء اللہ، کوئی نعمت ملی ہے تو بھی الحمدللہ ماشاء اللہ، کہ یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے۔ لہٰذا اس کا رتبہ یہ ہے کہ اس بندے کو میرا قرب خاص دے دو۔ اللہ رب العزت اسے اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے۔ کس بات پر؟ کہ اس نے 100 سال نفل پڑھے تھے، اس نے 7 پیدل حج کیے تھے، اس نے 700 مرتبہ ختم قرآن کیا تھا؟ نہیں، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن گیا تھا۔ وہ الحمدللہ پڑھتا تھا، وہ ماشاء اللہ پڑھتا تھا، الحمدللہ کہتا تھا۔ حضرات ذی وقار، مزید آگے چلتے ہیں۔ شعب الایمان کی کچھ روایتیں میں لے کے آیا ہوں۔ یہ روایت نمبر 4189 ہے۔ اب دیکھیں اس کی نعمتیں، ایک تو دنیا کے لحاظ سے نعمتیں ہیں، جیسے اولاد نعمت ہے، پیسہ نعمت ہے، روزگار نعمت ہے، کھانے کی اشیاء نعمت ہے، اچھے موسم نعمت ہے، گھر نعمت ہے، بے شمار نعمت ہے۔ لیکن پھر ان نعمتوں پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور الحمدللہ پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ پڑھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ایک شخص کو، وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ علی الاسلام، الحمدللہ علی الاسلام، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اسلام دیا ہے، مجھے مومن کیا ہے، مجھے مسلمان کیا ہے، مجھے صاحب ایمان کیا ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس نے جو اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا کیا ہے، یہ اس نعمت پر کیا ہے، نعمتی عظیماتی، یہ سب سے بڑی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کوٹھیوں سے بڑی، کاروں سے بڑی، جائیداد سے بڑی، پلاٹوں سے بڑی نعمت وہ ہے ایمان والا ہو۔ یہ سب سے بڑی نعمت۔ اگر کوئی کوٹھیوں کاریں والا ہو، بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان والا نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی ہدانی الی الاسلام وجعلنی من امتی احمد۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور اپنے محبوب کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، امام بہقی نے اس کو نقل کیا اپنی کتاب میں، کہ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانی الی الاسلام وجعلنی من امتی احمد۔ اللہ رب العزت کی ہی حمد ہے، تعریف ہے، یہ شکر کے کلمات ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور جس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ یہ شخص اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، یہ شکریہ کلمات ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ، یہ شکریہ کلمات ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکرت عظیما
تو نے سب سے بڑا شکر ادا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر، نعمت عظمیٰ یعنی اسلام کی طرف ہدایت اور نبی پاک کا امتی ہونے پر جو شکر ادا کیا ہے، یہ سب سے بڑا شکر ہے، یہ بہت بڑا شکر ہے۔ شکرت عظیما، عظیم شکر ادا کیا اے شخص جو تو نے اسلام اور اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ مجھے اللہ نے سرکار کا امتی بنایا ہے اور اس پر شکر ادا کر رہا ہے، اور یہ نعمت اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس پہ تو جو شکر ادا کر رہا ہے یہ شکر بھی سب سے بڑا شکر ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے توفیق بخشی۔ اس کی توفیق کے بغیر نیکی ممکن نہیں ہے۔ ہر نیکی اس کی توفیق سے ہوتی ہے، ہر شر اپنے نفس کی شامت اعمال ہے، اور ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ آخری روایت آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی رکھوں گا۔ صحیح مسلم شریف، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کیا میرے بندے میں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا میں نے خود اپنے پہ لازم کر لیا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں۔ وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں تم پر یہ لازم کرتا ہوں کہ تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، تمہیں ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام ہے، لہذا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے، الا من ہدیتہ، مگر وہ جسے میں نے ہدایت یافتہ کر دی۔ فاستہدونی اہدیکم، پس تم مجھ سے ہدایت کا نور مانگا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستوں پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ پڑھا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے تھے، میں نے ہی تمہیں کھانا کھلایا، میں ہی کھانا کھلانے والا ہوں۔ فاستطعمونی اطعمکم، بس تمہیں چاہیے کہ کھانا مجھی سے مانگا کرو۔ اس لیے میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں سے کھانا کھایا کرو، اس کے ہاتھوں سے پیا کرو، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، وہ ہماری طرح کے ہاتھوں سے پاک ہے۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ تھے، بے لباس تھے، میں ہی لباس پہنانے والا ہوں، پس تم مجھی سے لباس مانگا کرو۔ اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس عطا فرما۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى خیر، تقوی کا لباس ہی بہتر ہے، تکبر کا لباس نہیں پہننا چاہیے، تقوی کا لباس، تقوی کا لباس۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن اور رات مسلسل گناہ کرتے رہے، شب و روز تمہارے گناہوں میں گزر جاتے ہیں۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، لیکن میری شان یہ ہے میں تمہارے سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ انکم تخطئون، تم خطائیں کرتے ہو، باللیل والنہار، دن اور رات، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا،
اور میں سب گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، پس تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، دیکھو یہ بار بار اللہ کریم فرماتا ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو۔ وہ تو اپنا بنا کے بات کر رہا ہے، حق یہ ہے کہ ہم بھی اس کے بن جائیں۔ انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ اب فکری بات شروع ہو گئی، اے میرے بندو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر کوئی مجھے نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ نہ تو کوئی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا۔ فرمایا ہے میرے بندو، اگر تم میں کوئی ایسا شخص ہو جو انتہائی متقی پرہیزگار ہو، اسی طرح کے تمام جن و انس متقی پرہیزگار بن جائیں، کائنات کے تمام انسان متقی بن جائیں، کائنات کے تمام جنات متقی بن جائیں، شب و روز وہ میری بندگی کرتے رہیں، تو میری بادشاہت کو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی عبادت کا میری بادشاہت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تمام انسان، تمام جنات متقی پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں، یعنی متقی اور پرہیزگار بن جائیں، بندگی میں آ جائیں، تو اس کی بادشاہت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ فرمایا میرے بندو غور سے سنو، اگر تمام لوگ کسی فاسق و فاجر شخص کی طرح ہو جائیں، تمام انسان تمام جنات فاسق و فاجر شخص کی طرح گناہگار ہو جائیں، تو میری بادشاہت کو کوئی نقصان نہیں، نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ تقوی اختیار کرتے ہو تو تمہیں فائدہ پہنچتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہو تو تمہیں نقصان پہنچتا ہے۔ تمہاری نیکیوں کا مجھے فائدہ نہیں ہے، تمہاری برائیوں کا مجھے نقصان نہیں ہے۔ برائیاں کرو گے اپنا نقصان کرو گے، خود کو تباہ و برباد کرو گے اور ہلاک کرو گے، اور اگر اچھائی کرو گے نیکی کرو گے تو خود کا فائدہ کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات حاصل کر لو گے۔ اور آگے چل کے فرمایا، یہ بہت طویل حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اول سے لے کر روز ازل سے لے کر قیامت تک سب لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جنات بھی کھڑے ہو جائیں، انسان بھی کھڑے ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد، سب کے سب ایک ہی جگہ کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے مانگیں، مجھ سے مانگیں۔ کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے، اربوں خربوں لوگ کھڑے ہیں، جنات بھی کھڑے ہیں۔ فرمایا وہ مجھ سے سوال کریں، مجھ سے طلب کریں، مجھ سے مانگیں۔ فَأَعْطَيْتُ كُلُّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، میں ہر شخص کو اس کی مانگ کے مطابق دوں، جو کوٹھی مانگے اس کو کوٹھی دے دوں، جو محل مانگے اس کو محل دے دوں، جو زمینیں مانگے اس کو زمینیں دے دوں، جو پیسہ مانگے اس کو پیسہ دے دوں، جو اولاد مانگے اس کو اولاد دے دوں۔ جو کوئی مجھ سے مانگے میں ان سب انسانوں کو اول سے آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی جنات ہیں سب کو دے دوں،
मा नकस ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मिख्यातु इला उदखिलल बहर। मैं सबको देने के बाद जब मैं अपनी रहमत के दरिया को देखूं तो ऐसे है कि जैसे जो मैंने दिया है वो इतना दिया है कि जैसे सुई को समंदर में डुबो के निकाल लिया जाए तो सुई को कितना पानी लग सकता है। मेरी रहमत की वसअत तो ये है कि सबको दे दूं उनकी मांग के मुताबिक। तो फिर भी ऐसे है, अव्वल से आखिर तक सब लोगों को, अज़ल से इंतहा तक सब लोगों को, इंस को जिन को, उनकी सोच के मुताबिक दे दूं। कोई बादशाहत मांगे, कोई वजारत मांगे, बहुत कुछ मांगे, फरमाया सबको देने के बाद मेरे सरमाए में क्या कमी आएगी? इतनी ही कमी आएगी कि एक सुई को समंदर में डुबो कर निकाला जाए तो कितना पानी सुई को लग जाएगा, इतनी ही कमी है। ये उसकी रहमत बेकिनार है, ये उसकी रहमत का समंदर है जो बेकिनार है, जिसका कोई किनारा नहीं, कोई हद नहीं है। तो फरमाया इज़ा या इबादी इन्नमा हिया अअमालुकुम उहसीहा लकुम सुम्मा उवफ़्फ़ीकुम इय्याहा फमन वजदा खैरन फलयहमदुलिल्लाह। जब तुम्हें ये सारा जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब किसी को भलाई पहुँचे, किसी को खैर पहुँचे, किसी को अच्छाई पहुँचे, किसी को कोई सहूलत पहुँचे, किसी के लिए कोई बेहतरी का इंतज़ाम हो जाए तो उसे चाहिए कि वो मेरा शुक्र अदा करे और वह कहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये तवील हदीसे कुदसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान, हदीसे कुदसी उसे कहते हैं कि रावी तो मुस्तफ़ा है, बयान करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ये वो फरमा रहा है तुम्हारी नेकियों से रब को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, बदियों से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नेकी करते हो तुम्हें फ़ायदा पहुंचेगा, बदी करते हो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जब तुम्हें भलाई पहुंचे, खैर पहुंचे, अच्छाई पहुंचे, कोई नेमत पहुंचे तो फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाह। इतना सा कहने से तुम अपने रब की बरगजीदा बन जाओगे और वो तुम्हें अपनी रहमत की आगोश में ले लेगा। वो इतना करीम है, मगर शर्त ये है कि ये कलिमात हम कहें तो सही, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो सही, इस तरफ आ तो जाएं। तो बात तो हकीकी यही है, इंसानियत यही है, मुसलमानियत यही है, ईमानियत यही है, वलायत यही है, शान वलायत यही है कि ये सिफत अपने अंदर पैदा कर ली जाए कि कदम कदम पर हम उसके शुक्रगुजार हो जाए, कदम कदम पर उसके शुक्रगुजार हो जाए। लड़ाई झगड़ों को छोड़ दे, उसकी रहमत के पीछे भागे, उसके करम के पीछे भागे। हमें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं, हम शुक्र का अदा करें, लड़ाई झगड़ों से फुर्सत। हज़रत अज़ी वक़ार, मैंने 10-11 मिनट आपके ज़ायद ले लिए हैं, इसलिए कि 10-15 मिनट आप सब लेट आए हैं। आज आपसे एक मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात, और मुबारक देना चाहता हूँ। इन अहादीस की रोशनी में आपने एक चीज़ देखी कि सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ईमान पर है, और ईमान सबसे बड़ी नेमत है, और उस पर जो अल्लाह ताला की हम्द करता है वो सबसे बढ़कर शुक्र अदा करने वाला है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गांव के अंदर, आपकी इस मस्जिद के अंदर, और आप सब इस बात को जानते हैं और मैं भी अपने लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ कि 3 क्लासें हैं हिफ्ज़ुल कुरान की, और 3 माया नाज कुर्रा, बेहतरीन उलामा और कुर्रा उन 3 क्लासों को पढ़ा रहे हैं। जो सबसे छोटी क्लास है, जो तीसरी क्लास है, छोटी क्लास, जो उसके उस्ताद हैं वो आलिम भी हैं, फाज़िल भी हैं, ख़तीब भी हैं, इमाम भी हैं, और उसके साथ साथ डबल MA हैं और MPhil कर रहे हैं, और आपके बच्चों को वो नाजरा पढ़ा रहे हैं।
یہ ایمان کی، اسلام کی آپ کے پاس بہت بڑی امانت ہے۔ یہ بچے بظاہر تو آپ کی ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ کریم آقا کے امتی ہیں، اور یہ امانت ہے مصطفیٰ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی آپ نے حفاظت کرنا، ان پہ آپ نے پورا پہرا دینا، ان سے آپ نے مکمل پیار کرنا، مکمل پیار کرنا۔ یہ کسی شخصیت کے محتاج نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گاؤں پہ رحم کیا ہے، فضل کیا ہے، اور وہ فضل صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے۔ صدیوں پہلے جو آپ کے آباء و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے پوچھو یہ فیض انہیں کیسے پہنچ رہا ہے، ان کی قبریں کیسے روشن ہو چکی ہیں، تعلیم یہاں دی جا رہی، قبریں ان کی وہاں روشن ہے۔ اس طرح مطلب کم از کم 8-7 گھنٹے سارا دن یہ قرآن کی تعلیم آپ کی اس مسجد میں دی جا رہی ہے۔ تو 90 بچے ہیں کلاسوں کے، 90 بچے، 30 بچوں کی یہ کلاس ہے۔ اب 90 کی تعداد میں بچے یہاں جب حفظ کریں گے تو سال 1.5 سال یہ کلاسیں چل گئی، تو اندازہ کرو کہ کتنے حفاظ پیدا ہو۔ یہ آپ کے پاس کتنا بڑا سرمایہ ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ اس کی نعمت ہے، بہت بڑی، سب سے بڑی نعمت۔ ورنہ مسجد اتنا سرمایہ کروڑوں روپیہ لگا کے یہ 2.5 گھنٹوں کے لیے نہیں ہے کہ 2.5 گھنٹے کھلے 5 نمازوں کے لیے، یہ ہمہ وقت کھلی رہے اور فیض کا سلسلہ چلتا رہے۔ یہ مسجد نبوی شریف کی یہ سنت ہے۔ وہ صرف مسجد نبوی شریف مسجد نہیں تھی، وہاں سے تعلیم کا ہر سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ وہ بہت بڑی کائنات کی یونیورسٹی ہے مسجد نبوی شریف۔ آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر حفظ القرآن کی کلاسیں ہیں، جو جاتے ہیں وہ کبھی اٹینڈ کرے ان کلاسوں کو۔ حفظ کی کلاسیں بھی لگتی ہیں، درس نظامی کی کلاسیں بھی لگتی ہیں، علماء کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر، اور یہ سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو نعمت بخشی ہے، یقین کریں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو نعمت بخشی ہے۔ اس میں اگر آپ سمجھیں کہ میرا کوئی کمال ہے تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو آپ کے دل کی ارمان تھے وہ اللہ تعالیٰ نے پورے کیے۔ اب اللہ نے ایک نعمت آپ کو دے دی ہے، یہ ایک فصل ہے، اب اس کی حفاظت کرنا آپ سب کا فرض ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کمیٹی کے 2-4 افراد ہیں بس انہی پہ وہ جانے، ان کا کام جانے، نہیں، آپ سب کا فرض ہے۔ اپنی اس کلاس کو سنبھالو، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی اس گاؤں پہ رحمت ہے، نعمت ہے۔ اور وہ لوگ بھی جو روٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ اگر دین کو قبول کیا ہے کسی شخص کے لیے تو پھر دین کو چھوڑ دیں۔ دین کو قبول اس لیے کیا ہے کہ یہ کسی پروفیسر کا دین ہے تو پھر دین کو چھوڑ دیں۔ یا دین کو اس لیے قبول کیا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے عالم کا دین ہے تو دین کو چھوڑ دیں۔ اور اگر دین کو دین مصطفیٰ سمجھ کے قبول کیا ہے تو پھر تن من دھن سب کچھ دین مصطفیٰ پہ قربان کر دیں۔ ہم نے کسی مولوی، کسی پیر کے لیے دین کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے کسی کو ماننا بھی ہے تو اس کا معیار یہی ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام جو سرکار کی غلامی کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر غلامی یہی ہے کہ سرکار کے دین کو، قرآن کی تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ ہم غوث پاک کو ماننے والے لوگ ہیں، غوث ثقلین کو، پیر پیرا کو ماننے والے لوگ ہیں، غوث الاعظم دستگیر کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا تعلق ایک اللہ تعالیٰ کے کامل ولی کے ساتھ ہے۔ تو میرے غوث میرا بغداد شریف کی مسجد کے اندر قرآن کے حفظ اور ناظرہ اور قرات کی تدریس فرماتے تھے، بچوں کو تعلیم دیتے تھے، بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ مشائخ اپنی جگہ شان رکھتے ہیں، پیر اپنی جگہ شان رکھتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے سرکار کے دین کے ساتھ محبت، کہ اس دین کو پھیلایا جائے، اور پھیلایا تقریروں سے نہیں، اس تدریس کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے۔ ایک شخص 1,00,000 خطیب کا خطاب سنتا ہے، یا ایک ہی مقرر کا خطاب 1,00,000 مرتبہ سنتا ہے، وہ عالم نہیں بن جاتا۔ عالم وہ بنے گا جو باقاعدہ مدرسے میں پڑھے گا۔ اب جب چھوٹے چھوٹے بچے سینے سے قرآن لگا کے
पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें झिड़कें पड़ती हैं तो कुरान के लिए, वो चलते हैं तो कुरान के लिए, वो कुरान सीखते हैं। तो एक शख्स ने तो उसके बच्चे ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा था तो उसका बाप कब्र में बख्शा गया था, उसका अजाब हट गया था, उसकी कब्र जहन्नम से जन्नत में बदल गई थी। तो यहाँ तो मुसलसल पढ़ा जा रहा है। ये वो कुरान है, ये मुकम्मल कुरान है जो पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। हमें इस पे शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब करीम का। और मैं आपके पास तो सिर्फ एक एज ए मेहमान हूं, आपने हमेशा इस निज़ाम को लेके चलना है। ऐसे ही बच्चियों की तदरीस का सिलसिला भी शुरू हो चुका। वो देखिए माशाअल्लाह आप सब ने कोशिश की तो एक आलीशान मदरसा भी बन चुका। तो ये असल काम करने वाले हैं जो आप अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है तो इस पे आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस काम से पीछे ना हटें। मैं उन नाराज लोगों को खुदा का वास्ता दे के कहूँगा, इस कुरान का वास्ता दे के कहूँगा, वो इस सिस्टम के साथ, इस निज़ाम के साथ, इस मस्जिद, इस मदरसे के साथ प्यार करें और वो भी शामिल हो जाएं। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी तालीम के लिए हमारा पैसा खर्च हो, सिर्फ मस्जिद के मीनार बनाने के लिए खर्च ना हो, मस्जिद में चिप्सें लगाने के लिए खर्च ना हो, हमारा पैसा इस कुरान की तालीम को आम करने के लिए खर्च, इस कुरान पर अपना पैसा खर्च करो। इस कुरान पर जो भी आपने खर्च करना होता है वो कुरान की तालीम के लिए खर्च करें। इंतजामियों को पैसे दे कहा करें ये कुरान की तालीम के लिए, ये मेरे 10 रुपए हैं, ये कुरान की तालीम के लिए। इस तरह पैसा दिया करो। जब कुरान की तालीम को फरोग देने के लिए आप खर्च करोगे, यकीन कीजिएगा अपने दिल में कोई भी मुराद मान लो, मन्नत मान लो, वो आपकी पूरी हो जाएगी। ये हकीकी रास्ता है, ये सच्चा रास्ता है। अब देखें, आपका मैंने बहुत सा टाइम ले लिया, इसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूं, लेकिन एक दर्द है मेरे दिल के अंदर, वो मैं बात करना चाहता हूं। जिंदगी का कुछ पता नहीं। एक नात खां है, वो रात नात पढ़ के आता है, उसको 20-25 हजार नात पढ़ने का मिल जाता है। वो कहता है दीन को कोई खतरा नहीं। एक मौलवी साहब है, तकरीर करने चले जाते हैं, एक तकरीर का उनको 20-30 हजार मिल जाता है रातों रात। वो कहता है मसलक को, दीन को, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। एक पीर साहब है, बैठे बैठे हजारों नजराने आ जाते हैं, वो कहता है दीन को कोई खतरा नहीं है। ये लोग, इन लोगों को दीन का, मुसलमानों कोई दर्द नहीं है। जो एक एक लेक्चर का, एक एक तकरीर का 50-50 हजार कमा रहे हैं, एक एक नात पढ़ने का लाखों कमा रहे हैं, जो बैठकर लोगों के नजराने वसूल करके कोठियां बना रहे हैं, कारें खरीद रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है और दीन का इनमें कोई दर्द नहीं है। दीन का दर्द आपके अंदर है कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए एक निज़ाम तालीम तरतीब दिया है, वो आप लोग हैं। अल्लाह के वली आप हैं जिन्हें एहसास पैदा हुआ कि हमारे बच्चों को कुरान आना चाहिए, हमारे बच्चे हाफिज बन जाएं, हमारे बच्चे कुरान के कारी बन जाएं, हमारे बच्चे सालेह नौजवान बन जाएं। ये दीन का दर्द आपको है। और उस दिन भी अर्ज किया था, हम किसी ख़त्म पे चले जाएं, हम दुआ करेंगे, हमारी दुआएं कोई कबूल नहीं होती, क्योंकि हमारे दिल में है हमें पैसे मिलेंगे, हमें पैसे मिलेंगे ना, ख़त्म पढ़ेंगे, पैसे मिलेंगे, खाना मिलेगा। हम तो ये नीयत लेके गए हैं ख़त्म पर, तो असर क्या होगा। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, जब ये दुआ करेंगे ना, लम्हा से पहले कबूल हो जाएगी, ये दिल से दुआ करेंगे। तो मुसलमानों, हकीकत को समझो, हकीकत को समझो। इस वक्त आपका गांव आपकी कोशिशों से, अल्लाह की तौफीक से मरकजियत हासिल कर चुका है। अब देखें कितना बड़ा ये बहरिया टाउन है, वहां कहीं कोई 90 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं पढ़ रहे हैं ना, क्या फायदा इन कोठियों का, ये फजूल हैं, इनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ तकब्बुर है, तफाखुर है, तकासुर है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये हकीकत है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, इससे बढ़कर कोई अजमत वाला रास्ता नहीं है। इस चीज को पल्ले बांध लो।
اور اپنی ان کلاسوں سے پیار کرو۔ کسی شخص کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، اس سسٹم کو ٹوٹنے نہ دینا۔ کسی کی منتیں بھی کرنا پڑے، کسی کے پاؤں بھی پڑنا پڑے تو پاؤں پڑ جائیں، لیکن اس نظام کو نہ ٹوٹنے دیں۔ یہ آپ سب کے لیے رحمت ہے، یہ آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا نہیں نکل رہا، وہ آ کے بچوں کو پڑھتا دیکھ کے چلا جائے، اس کا کام ہو جائے۔ کچھ نہ مانگے، کوئی دعا نہ کرے، آئے بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھے، 2 منٹ رکے چلا جائے، اس کا کام ہو جائے۔ اتنی برکتیں ہیں اس کلاس کی۔ اور روح البیان شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جب تک قرآن کی تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ضروری باتیں تھیں، کیونکہ آپ بھی بہت سے لیٹ آتے ہیں اور اس وقت آتے ہیں جب عین ٹائم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کا میں نے زیادہ ٹائم لیا۔ یہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، یہ میرے دل کا درد تھا، نہ میری زندگی کا کچھ پتہ ہے۔ میں تو آپ کے پاس ایز اے مہمان ہوں، اور مہمان آپ جانتے ہیں عارضی ہوتا ہے، لیکن یہ جو نظام بنا ہے یہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ کبھی کوئی آپ کے گاؤں میں دین کے معاملہ میں پارٹی نہ بنے، لوگ جدا جدا نہ ہوں۔ اور میں ان لوگوں سے جیسے آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس کے رسول کو، قرآن کو، حدیث رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور واسطہ دیتا ہوں کہ خدا کے لیے واپس لوٹ آئیں وہ لوگ جو روٹھے ہوئے ہیں۔ اس نظام کو دیکھیں، یہ جو باغ لگا ہے یہ کسی کے مامے چاچے کا نہیں، یہ رسول پاک کا باغ ہے، یہ نبی پاک کا باغ ہے۔ یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے منع معصوم بچے حفظ کر رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ماہرین 3 استاد یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ماہر عالم دین یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ چھوکرے کاری اٹھا کے نہیں لے آئے کہ وہ بچوں کو مارتے پیٹتے رہیں، بڑی محبت سے وہ پڑھا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے یہ سال آپ کا ان 3 کلاسوں یعنی 90 بچے پڑھتے رہیں گے۔ چھوٹی عید کے بعد جب اللہ نے توفیق بخشی، چھوٹی عید کے بعد 10 سے 15 دن داخلہ کھلے گا، 10 سے 15 دن کے اندر 60 بچے اور داخل ہو جائے۔ اس قدر نظام ہمارا مضبوط ہو جائے گا، اور میں دل سے خوش ہوں۔ اب تیسرے استاد بھی آگے کلاسیں مکمل ہو چکی ہیں، میری روح تک میری خوشی ہے، مطلب روحانی فرحت نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے۔ اس لیے یہ آپ سب کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کا ہمیشہ آپ شکر ادا کرتے رہیں۔ اور اس کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے، میں نہیں کہتا کہ لاکھوں روپیہ خرچ کریں، آپ کے پاس 10 روپے ہیں، 10 روپے قرآن کی خدمت کے لیے دے جائیں، انتظامیہ کو قرآن کی خدمت کے لیے دے دیجیے۔ یہ قرآن کے لیے ہیں جی، کیا پتا کس کے 10 روپے میں کتنی برکت ہے، کیا معلوم کس نے کس دل سے دیا ہے، اور جس نیت سے آپ دیں گے اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں اس طرف پوری توجہ کیجئے، میرے تھوڑے سے لفظوں کو بہت زیادہ سمجھیں۔ ضروری نہیں کہ میں چیخ کے رو کے بات کرتا، لیکن میں دل سے رو کے ہی بات کر رہا ہوں کہ اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس برکت والے اس باغ کو سینچتے رہنا، اس کو پانی دیتے رہنا۔ جو نیت کر کے، جو منت مان کے اس ادارے کی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی وہی بہاریں پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔